بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الوداع، ماہ ربیع الاول الوداع۔ ماہ محرم اور سفر کے غمناک ایام کے بعد ماہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ مسکراہٹوں اور مسرتوں کے ساتھ آیا، چونکہ اسی مبارک مہینے میں 12 ربیع الاول کا عظیم دن انسانی زندگی کا عظیم دن ہے۔ اس دن سرکار دو عالم ختمی مرتبت رحمتوں کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے۔ کائنات کی ظلمت و تاریکی نورانیت میں بدل گئی، پتھر دل انسانوں کے دلوں میں محبت جاگی، کفر و شرک کی گھنگور گھٹائیں ختم ہو گئیں، بے بنیاد رسم و رواج میں جکڑا ہوا انسان آزاد ہوا، آقا اور غلام ایک دوسرے سے گلے ملے، زندگی مسکرا اٹھی، اور یہ سب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بدولت ہوا۔ آپ کے بچپن جوانی کے ہر لمحے کی شرافت اور ایمانداری کا اعتراف کفار مکہ نے کیا، مگر اعلان رسالت اور دعوت اسلام کے ساتھ ہی مسائل و مخالفتوں کا آغاز شروع ہو گیا۔ نبی اکرم کو اسلام کی تبلیغ کے لیے جانی دشمن، سخت گیر، بد اخلاق، متکبر، سرکش، وحشی، علم و معرفت سے نابلد افراد کا سامنا تھا۔ آپ نے قدم قدم پر سختیاں برداشت کیں، آپ کا سماجی و اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا، آپ نے ایک وحشت زدہ تاریک ماحول میں قرآن اور اپنے کردار کی روشنی سے کفار کی اصلاح کی۔ ہم نے محرم الحرام میں تمام عبادات سر انجام دی، مگر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے اور قربانی دینے کا سلیقہ نہیں سیکھا۔ رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا، قرآن کی نعمت ہمیں ملی، مگر ہم نے قرآن کو طاق میں سجا کر رکھ دیا۔ اس طرح سرکار آمد کی خوشی میں ماہ ربیع الاول کو خوب منایا، مساجد کو سجایا، مشعل بردار جلوس نکالے، گلی کوچوں میں لبیک یا رسول اللہ کے پرجوش نعرے لگائے، مگر ہم نے آمد ختمی مرتبت کا مقصد سمجھنے کی قطعی طور پر کوشش نہیں کی۔ آقا ہمارے لیے کیا تعلیمات لے کر آئے، اس پر ہم نے کوئی توجہ نہیں دی، اسے اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل نہیں بنایا۔ اگر ہم اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیں تو محسوس ہوگا کہ ہم میں سے اکثریت کے لیے ماہ ربیع الاول صرف جلسے اور جلوس کی حد تک تھا۔ ہم اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جس کو قرآن کریم نے خیر امت کا اعزاز دیا ہے۔ ہم نے آمد کی خوشی تو خوب منائی، لیکن آقا کی آمد کا مقصد بھول گئے۔ ہم دن رات تعلیمات نبی سے روگردانی، احکامات خداوندی سے اجتناب اور عمل سے دور رہے۔ ہماری زندگی نمازوں کے فقدان، ایذائے انسانی، فحش گوئی، غیبت اور دوسروں کا مال غصب کرنے اور بیجا آزادی سے بھری پڑی ہے۔ مسلمان بچیاں غیر مسلموں کی طرح مائل ہو رہی ہیں۔ سڑکوں پر میرا جسم میری مرضی کی صدائیں دیتے ہوئے ہم مغرب کی تقلید کر رہے ہیں۔ صرف معاشرہ ہی نہیں، ایوان اقتدار میں بھی ہم جنس پرستی کے طرفدار موجود ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کی تباہ کاریوں سے ہمارے در و دیوار بہہ گئے، ہم مقروض ہوئے، بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے، مگر ہم آج بھی گلی کوچوں گزرگاہوں پر غزالت و گندگی پھیلانے کو قطعی طور پہ برا محسوس نہیں کرتے۔ آقائے دو عالم نے ملاوٹ، ناجائز نفع خوری کو منع فرمایا تھا، مگر ہم اس سے باز نہیں آتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنی زندگی کے اندر ایک درخت لگائے گا، اس درخت کا پھل کوئی کھائے گا یا اس کے سائے میں بیٹھے گا تو اسے اس کا ثواب درخت لگانے والے کو ملے گا۔ کیا ہم نے اس مبارک مہینے میں آقا کی خوشنودی کے لیے کوئی ایک پودا لگایا؟ بغور جائزہ لیں تو پودا اور درخت لگانے والے کم ہیں، درختوں کو کاٹ کھانے والے ہمیں زیادہ نظر آئیں گے۔ رسول اکرم کی سیرت کا عکس ہمیں مسلمانوں کے کردار، رہن سہن میں کہیں نظر نہیں آتا۔ ہماری نسبت دوسرے مذاہب کے ماننے والوں نے اسلام کے اصول اور نبی اکرم کی سیرت سے استفادہ کرتے ہوئے دنیا میں ترقی کی منازل طے کر ڈالی۔ ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے مغرب کے محتاج ہیں۔ ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ ان کا مقروض ہے۔ ہم مسلمان اپنے باہمی صلح کے لیے بھی مغرب کے محتاج رہتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کا چناؤ مغرب کرتا ہے۔
ہماری خودداری یا نہ ہماری ناجائز خواہشات کے بوجھ کے تلے زندہ دفن ہو گئی ہے۔ افغانستان میں مسلمانوں ہی کے ہاتھوں آئے دن مساجد، اسکول بم دھماکوں کا نشانہ ہیں۔ سیریا کا پورا ملک ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ عراق میں آئے دن عوام کرپشن کے خلاف، بدعنوانی کے خلاف ایوان صدر پر دھاوا بولتے ہیں۔ ایران میں غیر مسلموں نے اتنے اثرات قائم کر دیے ہیں کہ وہاں پہ بھی ہنگامے اور بم دھماکوں کی آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ دہشت گرد تنظیم داعش ہم سے ہی منسوب ہے۔ پاکستان نصف سے زیادہ پانی میں غرق ہے۔ مدد کے لیے دنیا کے سامنے ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، مگر ہم آپس میں اس کے باوجود گتھم گتھا ہیں۔ ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کو چوراہوں پر تو چور، تو ڈاکو، سلیکٹڈ حکومت، امپورٹڈ حکومت کے تمغے دے رہے ہیں۔ قومی اداروں کا وقار پامال ہو رہا ہے۔ انسانیت کی اس درجہ تک تذلیل نظر آ رہی ہے کہ کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے سائے میں فٹ پاتھ پر سونے والے سیلاب زدہ خاندان کی 10 سالہ معصوم بچی کو اغوا کر اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی جاتی ہے، اسے واپس لا کر سڑک پر پھینک دے جاتے ہیں۔ اور یہ سب واقعات اس رحمتوں والے، برکتوں والے مہینے ربیع الاول میں ہوتا ہے۔ یہ سب اسی لیے ہے کہ ہم سیرت نبوی کے حقیقی پیغام سے ناآشنا ہیں۔ اسلام ہمارے لیے مکمل نظام حیات اور سیرت رسول اکرم ہماری کردار سازی کے لیے ایک بہترین آئینہ ہے۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے گھر، اپنے خاندان، معاشرے، شہر، ملک کے لیے نمونہ بن سکتے ہیں۔ ہم اپنی وضاقتہ کو اسلامی تہذیب کا آئینہ دار بنائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آج بھی ہمیں صدا دے رہی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ، پاؤں، زبان سے کسی کو رنج و تکلیف نہ دیں۔ انتشار و اختلافات سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں۔ کامیابی اور کامرانی کے لیے تمام مسلمانوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت عملی طور پر اپنا کر باعمل انسان بننا ہوگا۔ یقیناً ہم اسی راہ پہ چلتے ہوئے موجودہ نمونہ دوزخ معاشرے کو رشک جنت بنا سکتے ہیں۔